صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چار بات کر لیں گے، پھر اس کے بعد نکاح پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا قریب ہو جاؤ انشاءاللہ تاکہ مجلس جیسی لگے جی، کیونکہ نکاح کی مجلس ہے، من وجہن معاملہ ہے یہ، اور من وجہن عبادت ہے، اور اس کے اندر خطبہ اور دعا ہے، اس لیے یہ عبادت ہے، تاکہ مجلس ہو ماشاءاللہ تو زیادہ اچھا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں نکاح جیسا عمل دیا۔ نکاح کرنا ہے اتباع کے لیے، تاکہ اتباع پوری ہو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے نکاح کرنا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ نکاح کرو۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نکاح کریں اتباع کی نیت سے، تاکہ ہمارے لیے اتباع ضروری ہے۔ اور دوسرا، ہمیں نکاح کرنا ہے گناہ سے بچنے کے لیے، بد نظری سے حفاظت ہو، زنا سے حفاظت ہو، اس لائن سے ہونے والے گناہوں کی حفاظت ہو، گناہوں سے حفاظت ہو۔ نکاح کرنا ہے اتباع کے لیے، اور نکاح کرنا ہے گناہ سے بچنے کے لیے۔ اگر کوئی نکاح میں تاخیر کرے اور گناہ میں لگ جائے تو اس کا گناہ خود پر بھی ہوگا اور اس کے ماں باپ پر بھی ہوگا۔ اگر نکاح بر وقت ہوتا تو وہ گناہ سے بچتا، ماں باپ کے بھی ذہن میں یہ ہو کہ میری اولاد گناہ سے بچے، اور خود نکاح کرنے والے کے ذہن میں بھی یہ ہو کہ میں نکاح کرنا ہے گناہ سے بچنے کے لیے۔ ماں باپ کے ذہن میں بھی یہ ہو کہ سارے نبیوں کی سنت ہے اور مجھے نکاح اتباع کے لیے کرنا ہے، اور خود نکاح کرنے والے کے ذہن میں بھی یہ ہو مجھے اتباع کے لیے نکاح کرنا ہے اور اتباع سنت میں نکاح کرنا ہے۔ تیسری چیز میرے عزیزو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، نیک اولاد کے لیے نیک اولاد کی امید پر نکاح کرنا، کیونکہ اولاد دینے والے اللہ ہیں۔ نکاح کرنے سے اولاد ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی پھر بے اولاد نہ رہتا۔ اگر نکاح سے اولاد ہوتی تو کوئی دنیا میں بے اولاد نہ ہوتا۔ اولاد دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اولاد کے نیک اولاد کی امید پر نکاح کرنا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھے، اور ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں تاکہ دین کا فائدہ ہو اور امت میں کثرت ہو، امت میں کثرت ہو۔ ماشاءاللہ اتر پردیش میں تو کافی اس بات کا اچھا رواج ہے۔ آج صبح میرے سے ایک صاحب ملے، 2 لڑکیاں ہیں اور 2 لڑکے،
وہ اتنا پریشان ہو رہے کہ جی آگے اولاد کا سلسلہ بند ہو گیا، دعا کرو کہ کم سے کم کچھ اور سلسلہ آگے بڑھے۔ لیکن ہمارے صوبوں میں یہ چیز بہت مشکل ہے۔ تو میں نے کہا ایسا کیا کہ 10 تک پہنچا دے گا بھائی؟ تو ہم نے کہا 2 ہو گئے، 2 لڑکیاں ہوگی 2 لڑکے۔ تو ماشاءاللہ اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے میرے عزیزوں۔ ہمیں نکاح کرنا ہے اتباع کے لیے، سارے انبیاء کی سنت ہے نکاح کرنا، اور اسی طریقے سے ہمیں نکاح کرنا ہے جی گناہ سے بچنے کے لیے، اور گناہ سے بچنا ہر مومن پر اور واجب اور فرض ہے۔ نکاح میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اگر کوئی بچہ یا بچی گناہ میں لگ گئی تو اس کا وبال اس پر بھی ہوگا اور اس کے ماں باپ پر بھی ہوگا، اور نکاح کرنا ہے نیک اولاد کی امید پر، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اولاد کا راستہ آسان کرے۔ نکاح اگر ان نیتوں کے ساتھ کیا جائے گا، ان مقصدوں پر نکاح کیا جائے گا، اللہ اس نکاح میں برکت بھی دیں گے اور محبت بھی دیں گے، محبت بھی اور برکت بھی۔ اگر ان مقصدوں سے ہٹ جائے گا نکاح، مال کی بنیاد پر نکاح ہوگا، شہوت کی بنیاد پر نکاح ہوگا، یا عزت کی بنیاد پر نکاح ہوگا، تو میرے عزیزوں اس میں محبت بھی باقی نہیں رہے گی اور برکت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس نکاح کے اندر نقصان اور خسران زیادہ رہے گا، نقصان اور خسران زیادہ رہے گا۔ اگر مال کے بیس پر نکاح کیا گیا تو مال ملے گا، چند دن ملے گا، پوری زندگی تو اسے مال نہیں ملے گا، پوری زندگی تو اسے مال نہیں ملے گا، اور جب مال ملے گا تو وہ خوش ہوتا رہے گا، اور ورنہ جو ہے وہ پریشان ہوتا رہے گا اور خود لڑکی کو پریشان کرے گا۔ لڑکی والے نے یہ سوچ کر دیا کہ بھئی یہ مالدار لوگ ہیں کہ یہ گھر میں جائے گی تو اچھا رہے گی، تو اس گھر میں کھانا بھی ٹھیک سے نہ ملے، مال تو بہت سارا لیکن اور کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھائیں، وہ لوگ سب چھپا کے رکھیں اور بچا کے رکھیں۔ اگر ہسپتال میں بھی نہ جاوے اور ڈاکٹر کو بھی نہ دکھاوے، ایسے بھی بہت ساری کارگزاریں آپ لوگوں کے پاس دیکھی ہوں گی، کہنے کو تو کروڑ پتی ہیں اور ہسپتال بھی جانے کے لیے ان کے پاس گتی نہیں ہے۔ ایسی زندگیاں ہیں۔ مال کی بنیاد پر جو نکاح ہوتے ہیں، نہ اس میں برکت ہوگی اور نہ اس کے اندر محبت باقی رہے گی۔ جب تک مال کا تعلق رہے گا وہ باقی رہیں گے، پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اگر شہوت کی بنیاد پر نکاح ہو، لڑکا لڑکی نے آپس میں پسند کر لیا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جس لڑکے کو جو لڑکی پسند آئی ہے اور جس لڑکی کو وہ لڑکا پسند آیا ہے، شہوت کی وجہ سے 1 سال کے بعد اس کی شہوت بدلے گی، تو پھر اس کو دوسرا لڑکا پسند آئے گا اور اس کو دوسری لڑکی پسند آئے گی۔ شہوت پوری زندگی ایک جیسی نہیں رہتی ہے، شہوت پوری زندگی ایک کے ساتھ وابستہ نہیں رہتی ہے، شہوت بدلنے والی چیز ہے، خواہش بدلنے والی چیز ہے، خواہش بدلنے والی چیز ہے۔ شہوت کی بنیاد پر جو نکاح ہوگا اور اس کے اندر بھی نہ برکت ہوگی اور نہ محبت قائم رہے گی، بلکہ یہ بھی فساد کا جڑ بن جائے گی، یہ بھی فساد کا جڑ بن جائے گی۔ مال کی وجہ سے نکاح ہوگا، اس میں بھی نہ برکت ہے نہ محبت۔ شہوت کی وجہ سے نکاح ہوگا تو اس میں بھی نہ برکت ہے اور نہ محبت۔ اور اسی طریقے سے عزت اور شہرت کی وجہ سے، عزت اور شہرت کی وجہ سے اگر نکاح ہوگا تو پھر اس میں تنگی آ جائے گی۔ وہ اپنا رشتہ بچانے کے لیے اس کے سینے پر پتھر رکھنا پڑے گا یا اس کے سینے پر پتھر رکھنا پڑے گا، ورنہ وہ شہرت ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی عزت کے لیے اور اپنی زندگی کو دباؤ پر رکھنا پڑے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نکاح والا عمل دیا۔ دنیا میں سارے عمل ختم ہو جائیں گے، لیکن کہ نکاح والا عمل جنت میں بھی باقی رہے گا
اور نکاح والا عمل جو دنیا میں جو نکاح ہے یہی نکاح قائم مقام اور جنت میں بھی باقی رہے گا۔ اللہ رب العزت ایسا عمل ہمیں دیا ہے، اور ہم شہوت کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے، سامان کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے ہم اس کو نہیں بگاڑنا چاہیے، نہیں بگاڑنا چاہیے۔ اگر نکاح ایک وقت میں اگر ہم نے بگاڑ لیا تو پھر اس کو قضا کرنے کے لیے ہمیں موقع بھی نہیں ملے گا۔ چلو ایک بار نکاح کر لیا، وہ نکاح ہم نے سنت کے مطابق نہیں کیا، ہم نے اس کو خراب کر لیا، تو دوبارہ قضا کیسا کرو گے؟ اگر نماز قضا ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، قضا کر لیں گے، روزہ چھوٹ گیا، قضا کر لیں گے، کوئی اور عمل چھوٹ گیا، قضا کر لیں گے۔ اگر نکاح چھوٹ گیا تو پھر دوسرا نکاح کرنا پڑے گا، جو کہ ہندوستان میں ہوتا نہیں۔ یہ کوئی افریقہ ہو تو بھائی چلو 2-4 کر بھی لو، 2-4 کر بھی لو۔ ابھی ہماری جماعت جو ہے موریتانیہ گئی تھی، ماشاءاللہ موریتانیہ گئی تھی، وہاں پر ایک صاحب کے 52 نکاح ہوئے تھے۔ ایک صاحب کے کتنا نکاح ہوئے تھے؟ 52 نکاح ہوئے تھے۔ اور ایک عورت بیچاری، اور اس کے تقریباً 54 نکاح ہوئے تھے۔ نکاح آسان ہے، نکاح آسان ہے۔ نکاح میں صرف مہر طے کر لو۔ جس نکاح میں سامان طے ہوتا ہے، ہم گاڑی دیں گے، بکسا دیں گے، فلاں چیز دیں گے، فلاں چیز دیں گے، یہ سب فساد کی جڑ ہے۔ نکاح میں سامان طے کرنے والی چیز نہیں ہے، نکاح میں طے کرنے والی چیز مہر ہے۔ نکاح میں طے کرنے والی چیز پہلے یہ چیز طے ہو کہ بھئی مہر کتنا ہوگا لڑکی کا، لیکن ہم سامان طے کر لیتے ہیں، اور یہ فساد اور نقصان کا جڑ ہے، اور یہ خلاف اولا اور خلاف سنت بھی ہے۔ سامان کی بنیاد پر نکاح نہیں ہے، مہر کی بنیاد پر نکاح ہے۔ تو وہاں پر نکاح ہوتے کہ بھئی لڑکا لڑکی کو پارے ام سنانا حفظ کر کے، یا لڑکا لڑکی کو اور جو ہے کہ قرآن کے 15 پارے سنانا حفظ کر کے، یا اس کو عمرے پر لے جانا، یہ مہر ہے لڑکیوں کا۔ قرآن سنانا، حفظ کر کے سنانا، پارہ سنانا، سورہ یاسین سنانا، یا سورہ بقرہ سنانا، یا عمرے کے لیے لے جانا، یا حج کے لیے لے جانا، یا جو ہے کوئی اور عمل کرنا۔ عورت جس چیز پر راضی ہو جائے، اور اس طرح کے ادھر نکاح، اور نکاح آسان اور زنا مشکل۔ اور جن علاقوں میں نکاح مشکل ہوتا ہے وہاں پر زنا آسان ہوتا ہے۔ جن علاقوں میں نکاح مشکل ہوتا ہے، نکاح کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے، نکاح کے لیے بڑے انتظامات کرنے پڑتے، نکاح کے لیے زیادہ مال جمع کرنا پڑتا، تو پھر اس علاقوں میں زنا آسان ہو جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزو، بس مختصر سی یہی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو، نکاح کرنا ہے اتباع کے لیے، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح کرنا ہے اتباع کے لیے، تابعداری کے لیے، اور نکاح کرنا ہے گناہ سے بچنے کے لیے، اور نکاح کرنا ہے نیک اولاد کی امید پر۔ اور اولاد دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ تو ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، نکاح سامان کے لیے نہیں، شہوت کے لیے نہیں، اور بلکہ عزت کے لیے نہیں، بلکہ نکاح اللہ کی تابعداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو پورا کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اور نکاح میں سامان طے نہیں کرنا، نکاح میں لڑکی کا مہر طے کرنا۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور 10 منٹ؟ اچھا، دستخط کے لیے گئے کیا؟ اچھا، کاغذ لے کے گئے، ماشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی سن لو بھائی، ماشاءاللہ، 1-2 منٹ کا اور موقع مل گیا۔
عزیز سامعین اکرام، نکاح زندگی بھر محبت قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ نکاح کا خطبہ پڑھنے کے بعد جیسے ایجاب و قبول ہوتے، اسی وقت سے کہ جو دولہا ہوتا ہے، جو دلہن ہوتی ہے، اس نکاح کی برکت لوگ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان بیٹھنے والوں کی دعا کی برکت، ان بیٹھنے والوں کی استقامت کی برکت سے اللہ رب العزت ان دونوں کے لیے یہ خاص رحمت جاری کرتے، زندگی میں کبھی بھی اس نکاح کی برکت سے زندگی میں کبھی بھی اگر کوئی لڑائی جھگڑا بھی اگر ہوگا تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پاس اور خیال ہوگا، یہ اس نکاح کی برکت ہے۔ نکاح کے علاوہ دوسرے رشتے میں اس کا خیال نہیں ہوگا۔ اگر لڑکی 6 سال بھی اپنے ماں کے گھر رہے گی لیکن اس کے بعد بھی جب ان کو ملایا جائے گا وہ چیز ان کے اندر باقی رہے گی، یہ نکاح کی برکت ہے، بے نکاح کے چاہے کتنا ہی تعلق قائم کر لو وہ محبت باقی نہیں رہنی، اور جو ہونا ہے نکاح والے دن اگر نکاح صحیح نیتوں کے ساتھ ہوا اور نکاح صحیح بنیادوں کے ساتھ ہوا اور جس وقت میں اور خطبہ نکاح کے بعد ایجاب و قبول ہوگا، دولہا دلہن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے اور وہ نزول ان پر جنت میں جانے تک باقی رہے گا، اگر کسی وجہ سے اگر دلہن پہلے چلی گئی، اگر بیوی پہلے چلے گئی جنت میں، اپنے شوہر کا انتظار کرے گی، شوہر چلا گیا جنت میں پہلے تو وہ اپنی بیوی کا انتظار کرے گا، اگر کسی کی 4 بیویاں ہیں اور وہ جنت میں 4 بیویوں کے ساتھ رہے گا، اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو جنت میں اپنی 2 بیویوں کے ساتھ رہے گا، یہ نکاح کی برکت ہے، جی میرے عزیزو، نکاح کے علاوہ یہ محبت جو ہے دوسرے رشتے میں باقی نہیں رہ پائے گی، گناہ کے رشتے میں یہ جو محبت باقی نہیں رہے گی۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ زوجین پر، دولہا دلہن پر اللہ رب العزت اسی وقت سے لے کر ان دونوں کے جنت میں جانے تک ان لوگوں پر ایک خاص رحمت کا نزول باقی رہتا ہے، اگر نکاح صحیح مقصد سے ہوا تھا۔ اگر نکاح کے مقصد بدل گئے تو پھر میرے عزیزو تو پھر پتہ نہیں کیا کیا فطور اور اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، اس لیے مقاصد نکاح میں ہمیں بہت زیادہ کوشش اور اپنی نیتوں کی اور تصحیح کرتے رہنی چاہیے، اور اس کے علاوہ رشتہ داریاں نکاح سے جوڑی جاتی ہیں۔ رشتہ داریاں پہلے تو دونوں میں کوئی رشتہ داری نہیں، دونوں خاندانوں میں کوئی تعلق نہیں، دونوں خاندانوں میں اور کوئی جو ہے واسطہ نہیں، لیکن نکاح ایک ایسا رشتہ ہے دونوں خاندان کے بھائی بھائی اور بہن بہن جیسی رشتہ داریاں جڑ جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں میں اتنا تعلق ہو جاوے اور جو ہے سگے بھائیوں میں بھی نہیں ہوتا، اور یہ بھی نکاح کی برکتوں میں سے۔ سگے بھائی میں بھی اتنا تعلق نہیں اور جتنا کہ اور اپنے سمدی میں تعلق ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نکاح صحیح مقصد کے ساتھ، صحیح مقاصد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے رشتہ داریاں جوڑتے، لیکن دوسرے عنوان سے
اگر گناہ کی بنیاد پر، شہوت کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر یا عزت کی بنیاد پر اگر رشتہ ہو بھی جائے گا تو پھر یہ ایک دوسرے کو عار محسوس کرتے، یہ ایک عزت والا ہو جائے گا، یہ ایک ذلت والا ہو جائے گا۔ جو عزت والا ہے ان کو سب سے جو ہے بیکورڈ سمجھ کر اور ان کو نیچے رکھتا رہے گا، ان کی اتنی خاطر تواضع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ رشتہ عزت کی وجہ سے ہوا۔ اگر مال کی وجہ سے ہوا، جو مالدار ہے وہ اوپر رہے گا اور جو بے مال والا ہے اس کو ہمیشہ نیچے دیکھا کرے گا، اس میں بھی محبت باقی نہیں رہے گی۔ اور شہوت کی بنیاد پر ہوگا اگر نکاح تو پھر آپس میں شرمندگی رہے گی، او میری بچی نے غلطی کی یا میرے بچے نے غلطی کی، پوری زندگی انہیں افسوس رہے گا اور تانا دیتے رہیں گے تیری لڑکی نے یوں کیا اور تیرے لڑکے نے یوں کیا، تانا دیتے رہیں گے۔ صحیح مقصدوں کے ساتھ اگر نکاح ہو تو پھر محبت باقی رہے گی، محبت باقی رہے گی اور اس کی برکتیں الگ سمجھ میں آئیں گی، اس کی برکتیں الگ سمجھ میں آئیں گی۔ یہ نکاح کی برکت ہے، نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رشتہ داری مضبوط کرتے ہیں، اور رشتہ داری جڑنے کے بعد اور یہ جو رشتہ داری ہے اور قیامت میں سفارش کا بھی ذریعہ بنے گی، سفارش کا بھی ذریعہ بنے گی۔ جو کل تک اجنبی تھے اور نکاح کے رشتے کے بعد اور جو ایک دوسرے کے لیے اور دل و جگر ہو جائیں گے، جان جگر ہو جائیں گے ایک دوسرے کے لیے، اور دونوں خاندان اجنبی تھے اور دونوں خاندان پھر ایک ساتھ ہو جائیں گے، اپنے خاندانی لوگ کہلائیں گے، یہ فلاں خاندان سے ہو گئے، یہ فلاں خاندان سے ہو گئے۔ بیوی کا خاندان الگ تھا اور لیکن جب نکاح ہونے کے بعد شوہر کے خاندان کے نام سے اور اس کی عزت ہونے لگے، عزت ہونے لگے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم لوگوں کے لیے چاہیے کہ ہم نکاح کی بنیادوں کو صحیح رکھیں۔ نکاح کی بنیاد اتباع کے لیے ہو کہ ہمیں سنت پوری کرنی ہے، خواہش کو پوری نہیں کرنی ہے۔ اگر نکاح میں ہم نے اپنی خواہش پوری کر لی تو پھر اتباع رہ جائے گی، اپنی خواہش پوری کر لی اتباع رہ جائے گی۔ سامان کی بنیاد پر ہوگی تو پھر اس نکاح میں برکت نہیں ہوگی۔ طے کرنے والی چیز سامان نہیں ہے، طے کر لینے والی چیز مال نہیں ہے، طے کر لینے والی چیز گاڑی نہیں ہے، طے کرنے والی چیز لڑکی کو دینے والا مہر ہے، طے کرنے والی چیز لڑکی کو دینے والا مہر ہے۔ نکاح کرنا ہے اتباع کے لیے، اور نکاح کرنا ہے گناہ سے بچنے کے لیے، اور نکاح کرنا ہے نیک اولاد کی امید پر۔ نکاح کے مقصدوں کو اگر ہم صحیح رکھیں گے، نکاح کے مقصدوں کو ہم پورا کریں گے تو میرے عزیزوں محبت بھی باقی رہے گی، رشتہ داری بھی جڑے گی، اللہ تعالیٰ برکت بھی کریں گے اور صالح اولاد کا ذریعہ بنائیں گے، صالح اولاد کا ذریعہ بنے گا۔ اگر جس میاں بیوی میں جھگڑے ہوں، فساد ہوں، اولاد خراب ہو جائے گی، اور اس کا فساد وہ نکاح کی طرف سے آیا۔ میاں بیوی کا فساد اور نکاح میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے آیا، اس کے اندر کوئی ایسی بات غلطی کی ہو گئی اور ایسی بات غلطی کی ہو گئی اور جس کی وجہ سے جو برکت نازل ہونی تھی دولہا دلہن پر وہ نازل نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ اپنے مقصدوں کو، نکاح کے مقصدوں کو قائم رکھنے کی کوشش کریں، تو کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، اور یہ دو گواہ، ایک یہ آ جاؤ، سامنے آ جاؤ گے، یہاں آ جاؤ۔ یہ تو وکیل ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، جی، ایک گواہ ہے، گواہ ہے، گواہ دونوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔
خطبہ پڑھ دیتا ہوں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم. آپ ہی بول، آپ ہی کہو. عبد الرحمن ولد گلشیر علی نگہت ناز محمد نعیم. آپ کے نکاح میں ایک وکیل 2 گواہوں کی گواہی سے دی جاتی ہے. کیا آپ نے اس کو قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. مہر 11,000 روپے نقد. جی میں نے دستخط کرو. کہاں ماشاء اللہ. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرما. اے اللہ مراشد امور الہم فرما، غیبی تائید شامل حال فرما، نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما، دونوں خاندانوں میں تعلق اور الفت اور محبت نصیب فرما. اے اللہ نکاح کے مقاصد حسنہ میں اے اللہ نیک نیتی عطا فرما، خیر کے فیصلے عطا فرما. اے اللہ زوجین میں محبت عطا فرما. اے اللہ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے درمیان
جیسے محبت قائم تھی اے اللہ اسی محبتیں اس رشتے میں اے اللہ اس جوڑے میں مرحمت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سارے حاضرین کی آمین کی برکت سے اے اللہ اس نکاح میں برکتیں عطا فرما، زوجین میں محبتیں عطا فرما، دونوں خاندانوں میں الفتیں اور تعلق نصیب فرما، نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام عمر کی ہر جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بے شادی شدہ ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کے بچہ بچیاں اے اللہ شادی کے قریب ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما۔ سنت کے مطابق اتباع کے لیے اے اللہ نکاح کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ گناہ سے بچنے کے لیے تجھے راضی کرنے کی نیت سے اے اللہ نکاحوں کو اپنے مقاصد پر باقی رکھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ جو صحیح باتیں بتائی گئیں کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عملوں کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً اے اللہ زوجین میں محبت عطا فرما، تعلق نصیب فرما، الفت نصیب فرما، جنت کمانا آسان فرما، جنت کی محنت کرنا آسان فرما۔ اے اللہ اس جوڑے کو ذریعہ بنا کر پورے عالم میں اے اللہ دین کے پھیلنے کا اے اللہ دین کے وجود میں آنے کا سبب بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔